دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یقیناً آپ بہترین انداز میں تخلیق کیے گئے ہیں، اور وہ بہترین انداز کے آپ کی تخلیق میں جو اخلاق حسنہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ ہمیں تعلیم دیجیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گزران حیات کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ قرآن مجید دیکھ لو، قرآن مجید تمام طرح آپ کے اخلاق حسنہ پر ہے۔ اخلاق حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دوسروں کے ساتھ معاملات کی بات، اب اس کو یہ شے دیکھی جائے کہ قرآن مجید یا دین جو ہے وہ تین چیزوں پر منحصر ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ قرآن مجید اس میں کوئی کجی والی بات نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین وہ ہیں یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بن دیکھے پر ایمان لانا، اس کی خبر کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ لا شریک ہے، وہ تمام تر صفات کا حامل ہے، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہترین ہے، وہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا ہے، وہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو وہ پسند کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں ساری ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ ہم جو یؤمنون بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان ہے ہمارا، اور ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد جاننا، اس کو لا شریک جاننا، اس کو تمام تر طاقت کا منبع مرکز جاننا، یہ ایمان کی صفت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایمان کی صفت بتائی کس نے؟ کس نے کہا کہ تمہارا اللہ اس طرح کا ہے؟ واسع کرسیہ السماوات والارض، وہ ایسا ہے کہ جس کی کرسی، اب کرسی کے لفظ سے مراد یہاں اختیار کی بات ہے، زمین و آسمان کی ہر شے پر اس کا محیط ہے، اس کا اختیار ہے، وہ جو چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قوموں پر عذاب آئے، کوئی طاقت تو ایسی ہے جو عذاب لے کر آئی۔ اگر قوم لوط پر عذاب آیا یا قوم صالح پر عذاب آیا، اب ایک شے دیکھیے کہ اس کائنات میں عذاب جتنے بھی آئے ہیں، ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں وہ کر رہے تھے، لیکن جب نبی کی گستاخی میں وہ حد سے گزر گئے، پھر ان پر عذاب آیا۔ سابقہ انبیاء جتنے بھی ہیں، انہوں نے اپنی نبوت کی دلیل میں معجزات ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، کہ آپ نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو اپنی سابقہ زندگی دلیل میں پیش کی ہے کہ تم میں پیدا ہوا، تم میں بڑا، تم میں بچپن، تم میں لڑکپن، تم میں جوانی گزری، تم میں شادی سے پہلے رہا، تم میں شادی کے بعد رہا۔ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی چھوٹی سی بات جو نبوت کی تعلیمات کے خلاف ہو، جو میں تعلیم دے رہا ہوں اس کے خلاف ہو، کہ میں نے کسی وقت کوئی جرم کیا، کوئی گناہ کیا، کوئی ایسی بات کی کہ جس سے میں اب تمہیں منع کر رہا ہوں، تو پھر بتاؤ۔ اب اس کو دیکھیے کہ جب حکم ہوا کہ اپنے اقرباء کو اکٹھا کر کے انہیں دین کی تعلیم دیجیے، انہیں دین کی طرف بلائیے، تو جتنے لوگ تھے سب نے یہ کہا کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ دوسری ایک چیز دیکھیے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جان کے درپے تھے، قتل کی نیت سے آئے تھے، لیکن
امانتیں اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس تھی کہ ان لوگوں کی ایک عمل، ان کا رویہ جو کچھ بھی تھا۔ اب اگلی ایک شے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کیا دنیا میں، دنیاوی معاملات میں لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے، کیا آپ نے عمل کر کے نہیں دکھایا؟ کہ جب ایک یہودی نے کہا کہ آپ انتظار کریں میں ابھی آتا ہوں، تو تیسرے دن آیا تو آپ وہیں موجود تھے کہ تم کہہ کے گئے تھے انتظار کرو۔ پھر یہ دیکھیے، یہ اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں، معاملات کی باتیں جو ہیں، کیا وہ اخلاق حسنہ میں نہیں شامل؟ اب جو ارشاد ہے کہ بیوی کے ساتھ اس طرح رہو، کیا آپ نے خود عمل کر کے نہیں دکھایا؟ اب یہ حکم ہے کہ اولاد کے ساتھ اس طرح کے رویے رکھو، کیا آپ نے خود کا عمل نہیں کیا ان پر؟ کوئی ایک ایسی بات کہ جس کا حکم ادا کیا ہو لیکن خود اس پر عمل نہ کیا ہو۔ یہ ہے کہ تم میں اللہ کے رسول وہ ہے کہ جن کا اخلاق سب سے بہترین ہے، اور تمہیں اس کے لیے حکم ہے کہ ان کی پابندی کرو۔